بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نماز نبوی یہ ہے کتاب کا نام. نماز بہ جماعت یہ ہیڈنگ چل رہا ہے، یعنی یہ سبجیکٹ چل رہا ہے. ایپیسوڈ نمبر 4، چوتھا ایپیسوڈ ہے. ویلاگ نمبر 69. ناظرین، نماز نبوی صحیح احادیث کی روشنی میں تصحیح و تخریج سے مزین جدید ایڈیشن ہے. ترتیب ڈاکٹر شفیق الرحمان، تحقیق و تخریج ہے ابو الطاہر حافظ زبیر علی زئی. تکبیر سے سلام تک احکام و مسائل کا انسائکلوپیڈیا ہے نماز نبوی صحیح احادیث کی روشنی میں، جو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ اے ساز میں. دم طوف کرم کے شمع نے یہ کہا کہ وہ اثر کہن، نہ تیری حکایت سوز میں نہ میری حدیث گداز میں. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. ناظرین، نماز نبوی نماز ہو تو ایسی جو حضور نے پڑھی، صحابہ کو پڑھائی اور ہمیں پڑھنے کی تلقین کی، اسے کہتے ہیں نماز نبوی. صفوں میں مل کر کھڑا ہونے کا حکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سووا وصفوا فکم سووا وصفوکم، فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ. اپنی صفوں کو برابر کرو، کیونکہ صفوں کا برابر کرنا نماز کا قائم کرنا ہے. قرآن حکیم میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، یعنی ارکان اور سنن کا اہتمام کرتے ہوئے اور ان کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صفوں کو سیدھا کرنا بھی نماز قائم کرنے میں شامل ہے. اس سے معلوم ہوا کہ صفوں کا ٹیڑھا ہونا نقصان کا موجب ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفوں کو سیدھا کرو، کیونکہ صف کو سیدھا کرنا نماز کے حسن میں سے ہے. سید نعمان بن بشیر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو اس طرح برابر کرتے تھے گویا ان کے ساتھ تیروں کو برابر کرتے ہوں. یہاں تک کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صفوں کا سیدھا کرنا سمجھ لیا. ایک دن آپ جماعت کے لیے کھڑے ہوئے اور تکبیر کہنے کو تھے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا ہے، تو فرمایا کہ اپنی صفوں کو برابر اور سیدھا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم میں اختلاف ڈال دے گا. مذکورہ حدیث کی روح سے صفوں کا سیدھا کرنا نہایت ضروری ہے. اقامت ہو جانے کے بعد جب صفیں سیدھی اور درست اور برابر ہو جائیں تو پھر امام کو تکبیر اولیٰ کہنی چاہیے. خبردار صفیں ٹیڑھی نہ ہوں، یہ صفوں کا ٹیڑھا پن باہمی پھوٹ اور دلوں کے اختلاف اور باطنی کدورت کا موجب ہے. ناظرین، نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ سید انس کیا بیان فرماتے ہیں اسی کے اوپر. ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. گر وقت آ پڑا ہے، گر وقت آ پڑا ہے، مایوس کیوں کھڑا ہے،
اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ مانا کہ ظلمتوں کی ہر سمت ہیں سویرے، مانا کہ ظلمتوں کے ہر سمت ہیں بسیرے، لیکن کبھی تو ہوں گے انصاف کے سویرے، مہکیں گے غنچے اور پھول، گائے گی کوئی بلبل، حالات کی صدا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔